स्वीट हार्ट, दिल जैसी एक बूंद की क्या औकात समुंदर बीच। अच्छा स्वीट हार्ट, अब मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ये कहते हुए इसने होंठ चूमे और उसके रूम में अपना वजूद छोड़कर शबख्वाबी का लिबास पहनते ही कमरे से बाहर चला गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। स्टडी रूम तन्हा बेड रोज की तरह इसका मुंतजिर था। उसने लैंप की लाइट ऑन की, कमरे का दरवाजा बंद किया और आराम से टीक लगाकर बेड पर बैठ गया। फिर बैठे बैठे खुद ही मुस्कुराने लगा। ये औरतें भी कितनी बेवकूफ होती हैं। इनके जज्बों पर ना तालीम का असर होता है ना हालात का, और अगर होता है तो जुबान का, चाहे मर्द की जुबान कितना ही झूठ बोलती हो। मुस्कुराहट मजीद फैली तो इसके गालों पर सितारे टिमटिमाने लगे। उसने किताब उठाई और पढ़ने लगा, लेकिन इसके पास पढ़ने को किताब से ज्यादा दिलचस्प चीज थी। उसने किताब बंद करके रख ली और साइड टेबल की दराज से मोबाइल निकाला। हाँ जान, स्वीट हार्ट कैसी हो? अभी वो सचमुच इसकी जान थी, क्योंकि उसने अभी तक इसकी जान नहीं निकाली थी। वो खुद भी जानता था कि मर्द की जान औरत में तब तक होती है जब तक वो उसे तस्खीर नहीं कर लेता। मैंने तुम्हें कहा था ना, इतने फोन ना किया करो, ये अच्छा नहीं है। मुझे तुम्हारी आदत हो गई तो, मोहब्बत हो गई तो। ओह यार तुम भी ना, मुस्तकबिल के खौफ में हाल खराब करने वाली बात है। अच्छा बस अपने लिए करता हूँ फोन, समझी तुम? और वो इसे ये तक न कह सकी कितने खुद गर्ज हो तुम। वो फकत मुस्कुरा कर देखती और खामोश हो जाती। तुम्हें पता है जान, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारी हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, लेकिन पता नहीं खूबसूरत लड़कियों के मुकद्दर क्यों इतने अच्छे नहीं होते। अच्छा प्लीज बस करो। सभी मर्द हर औरत की तारीफ करते हैं। यूनिवर्सिटी में हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे, औरत बदसूरत होती ही नहीं, बस कुछ ज्यादा खूबसूरत होती हैं और कुछ कम। छोड़ो, मेरे साथ ये दोनों दूसरे मर्दों की बातें ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सिर्फ अपनी बातें किया करो, सिर्फ अपनी। वो जानता था औरत को सिर्फ बातों से तस्खीर और मिस्मार किया जा सकता है, और बातें तो वो गुफ्तगू के ताजमहल तामीर कर सकता था। माहिर आर्किटेक्ट था। पता है अयान, मेरा दिल करता है कि मैं हवाओं में उड़ूं, बागों में तितलियों की तरह फूलों पे रक्स करूं, बारिश में नहाऊं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिल करता है कि तुम आजाद दुनिया में घूमो? एक मर्तबा मैं अयूबिया से कहीं आगे निकल गया। वहां मैंने एक कपल देखा। दोनों ने जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। लड़का लड़की की गोद में सर रखे लेटा था। लड़की जरा झुकती तो इसके बाल लड़के के चेहरे को छू जाते। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरी तो ख्वाहिश ही रही। बहरहाल, कभी तुमने ऐसा कुछ देखा? प्लीज ना किया करो ऐसी बातें। तुम जानते हो मेरी हसासियत, मेरा रोमान, रो पड़ूंगी मैं। हकीकत तो नहीं, अलबत्ता एक पेंटिंग देखी थी। एक लड़की दीवान पर टेक लगाए सस्ता रही है और लड़का इसे नरमी से चूम रहा है। काश मैं वो तस्वीर अपने बेडरूम में लगा सकती। तुम में जादू है जान। तुमसे ना जाने क्यों बात करते ही मैं हॉट हो जाता हूँ। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मैं सोचता हूँ अगर तुम मेरी बीवी होती तो मुझे कैसे बर्दाश्त करती, इतने हॉट मैन को। अच्छा कपड़े उतार दो, मैं अपने होंठों से तुम्हारे बदन को महसूस करना चाहता हूँ। इसकी आंखों में आंसू आ जाते। कभी तो वो रो भी पड़ती कि अयान को इसे बाकायदा तसल्लियां देना पड़ती, मगर फिर भी अयान इसके दिल के तार बार बार बजा देता और वो तड़प तड़प कर बजने लगती कि आखिर इसका सारा वजूद लाहासिल इश्क में गिरफ्तार होकर
نہ سورج جاں بن گیا۔ ایان پلیز ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اچھا آئندہ کوشش کروں گا نہ کروں۔ اچھا جان سوتا ہوں، مجھے صبح دفتر بھی جانا ہے۔ اور ایک فلائنگ کس کی آواز نے اسے یکدم لرزا اور تھر تھرا دیا۔ چلو اب مجھے بھی پاری کر دو نا۔ نہیں ایان، تم نے ایک دن چلے ہی جانا ہے، پھر کس کو کروں گی؟ تب میرا دل کرے گا تو کیا کروں گی؟ وہ یہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ اچھا چلو اب اس لمحے کو خراب نہ کرو، آنسو صاف کرو ورنہ میں رو پڑوں گا، پاری کرو نا۔ اس نے اتنے پیار اور مان سے کہا کہ سونیا نے روتے روتے کس کی اور فون بند کر دیا۔ ایان اٹھا، اپنے کمرے میں گیا، اپنی بیوی سے لپٹ کر سو گیا اور بہت دیر تک نہ جانے کس بات کو یاد کر کے روتی رہی۔ یہ آنکھ مچولی روز ہوتی رہی، روز فون نہ کرنے کی تکرار، مگر روز ہی سونیا کو فون کا انتظار رہتا اور ایان کو فون کرنے کا۔ کبھی کبھی دن طویل لگتے تو کبھی رات تو کبھی وقت تھما تھما سا لگتا۔ سویٹ ہارٹ، ڈارلنگ، آج میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ وہ کیوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی۔ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں چھو لوں۔ کیا مجھے چھونے دو گی؟ نہیں۔ مگر کیوں؟ میں ریپ نہیں کروں گا تمہارا، میں ایسا بندہ نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے آج سے کچھ سال پہلے ملی ہوتی نا تو آج میری بیوی ہوتی۔ I am one woman person۔ تم سے جو تعلق ہے بس پہلا اور آخری ہے، اس کے بعد کسی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سنتے ہی وہ رونے لگی اور ایان بولتا ہی چلا گیا۔ اور پتہ ہے ہم دور پہاڑوں پہ تنہا نکل جاتے، کبھی کمرے سے باہر آسمان ہوتا، یہاں پہاڑ اور اندر ہم دونوں، میری اور تمہاری پسند یکجاں ہو جاتی، ریشم کا بستر اور آف وائٹ لائٹس، اور اچانک میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا کہ تم پلنگ پہ نہیں ہو، اضطراب میں ادھر ادھر دیکھتا، باہر آتا تم سلیپنگ سوٹ میں ملبوس آسمان کے تاروں سے باتیں کر رہی ہوتی، اور میں تمہیں گود میں اٹھاتا اور کمرے میں لے جاتا اور کمرہ لاک کر دیتا، ہے نا؟ اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی۔ چھوڑو یار، ابھی تم رو پڑو گی کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ نہیں کرتا یار، تم بھی تو کچھ بولو۔ کیا بولوں؟ کچھ بچا ہی نہیں بولنے کو، اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اچھا اگر کوئی تمہیں چھونا چاہے تو اس کی کیا شرط ہوگی؟ نکاح۔ نکاح؟ میں کروں گا تم سے نکاح۔ مگر لہجے کا کشکول نفی کا طلبگار تھا۔ مگر میں نہیں کروں گی، لیکن میں کروں گا، اس نے اصرار کیا، مگر اس کی آواز میں روح نہیں تھی۔ اگر روح ہوتی تو سونیا کی جان کی طرح اس کی روح بھی قبض کر لیتا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ اچھا ہم ہمیشہ دوست تو رہیں گے نا، ہمارا تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں ایان، میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتی، دوستی ہے یہ۔ اس کے دل کو جھٹکا سا لگا۔ ہاں کیوں؟ تمہاری شادی ہو جائے گی اور تم؟ ایان نے جھلا کر بولا۔ پلیز۔ سونیا نے روتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے جذبوں کی توہین کر رہا ہے، کہ اس کے لہجے میں تو زمانے سے ٹھکرانے کی طاقت ہی نہیں تھی، جو طاقت اس کی باتوں میں تھی، اس کا لہجہ اس قوت سے خالی تھا۔ کچھ دن بعد اس کا تبادلہ کسی اور محکمے میں ہو گیا۔ فون کم ہوتے ہوتے ختم ہونے لگے، وہ سم جو سونیا کے لیے دی تھی وہ بند رہنے لگی، ریگولر نمبر پہ سونیا کال کرتی نہیں تھی، اب صرف دفتر کا نمبر تھا جس پہ صرف ایان کی آواز سن سکتی تھی، مگر ایان کے پاس اب آواز سنانے کے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی ایک دن اس کا مختصر سا فون آیا اور اس نے وسیع و عریض باتیں کر دی۔ جان کیسی ہو، سناؤ؟ ہاں جان، علی سے میری بات ہوئی تھی، میں نے اسے بتایا کہ تمہیں اس
کہ ڈاکومنٹری بہت اچھی لگی. ہاں، اس کا ای میل ملا تھا. اس نے بھی لیلی سے جواب دیا. جانے من یہ مت سمجھنا میں بھول گیا ہوں یا تمہیں پتا ہے یہاں اتنی مصروفیات ہوتی ہیں. میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں سویٹ ہارٹ. اب تم اپنے ارد گرد خوشیاں تلاش کرو. آئی مس یو. یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا. اس کے لہجے میں ہلکا سا مکر تھا. وہ تڑپ اٹھی. میں نے کون سی خوشیاں مانگی تھی ایان تم سے؟ سچے جذبوں کی بھیک تک تو مانگی نہیں. کبھی تمہارے لفظوں اور جملوں کے نشتروں تک کی شکایت تو کی نہیں تم سے. اور تم کہہ رہے ہو. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وہ جو چشم تصور میں اس کے سینے پر سر رکھ کے سونے کی عادی ہو گئی تھی، اسے معلوم ہوا کہ چند ماہ سے اسے چشم تصور میں بھی اس کے سینے پر جگہ کیوں نہیں مل رہی تھی. وہ کھلی کھلی آنکھیں جو باتوں سے اس کا دیدار کرتی تھی، جو رو رو کر مرجھا گئیں، جیسے چاند کے گرد ہالے پڑے ہوتے ہیں. اور عشق ظالم نے تڑپ کر ایک رات ایان کے اس نمبر پر اچانک کال کر دی جو اس کا تھا. فون مصروف تھا. ایک دو مرتبہ پہلے کی طرح آج بھی مصروف. اس کی تڑپ ٹیسوں میں بدل گئی اور اس نے سیل ہی بند کر دیا. بستر کی آغوش میں اپنے دکھ بانٹنے لگی. حقیقتاً آج بہت کچھ کھو گیا تھا، اس کا اپنا وجود بھی. ایان نے چند ہی لمحوں میں سونیا کو کال بیک کیا، مگر اس کا فون اس کے مقدر کی طرح سویا ہوا تھا. اسے ذرا بوکھلاہٹ ہوئی. مجھے ہمیشہ کی طرح سم چینج کر لینی چاہیے تھی. برا وقت بتا کے تھوڑی آتا ہے. افسوس میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی. اوہ گاڈ، میری وجہ سے کسی کا دل دکھا. لیکن چند ساعتوں میں وہ پرسکون ہو گیا، مسکرایا اور اسی نمبر پر کال کر دی. اور سناؤ سویٹ ہارٹ، آئی مس یو. تم میں جادو ہے جان. وہ سلگنے لگی تو ایان اپنی سوچوں میں گم ہو گیا. اس کا دل کہیں تھا، دماغ کہیں. ڈیئر ایان، ریلیکس. سچ یہی ہے. جو ہوا سو ہوا. اور ایسی خوبصورت لڑکیاں تو دنیا اور زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں. یوں ہی یار علی کی اور اس کی ہیلو ہائی ہو گئی ہے. اور یہ مجبور اور بے بس لڑکیاں تو باتوں کی باہوں میں بہت جلد آ جاتی ہیں. ویسے بھی اچھی لڑکی ہے، خوبصورت ہے، علی سب سنبھال لے گا. جنید نے یہ حسین تحفہ مجھے دیا تھا اور آج یہ خوبصورت گفٹ میں علی کو دے رہا ہوں.